السلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر ہماری گفتگو کا سلسلہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر شیعہ فرقوں کے اعتراضات پر پہنچا ہے۔ پچھلے سیشن میں فرقہ کیسانیہ کے اعتراضات آپ تک پہنچائے اور آج کے سیشن میں فرقہ ناؤسیہ و واقفیہ کے اعتراضات پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ناؤسی فرقہ غیبت کے معاملے میں غلطی کا مرتکب ہوا، جبکہ غیبت کا ایک حجت خدا پر واقع ہونا ان کے پاس ثابت ہو چکا تھا، لیکن مورد کے بارے میں جہالت اور نادانی کی بنا پر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو آپ کی وفات اور کاظم غیظ، غصے کو پی جانے والے اور حلیم و بردبار ہستی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے امر امامت سنبھالنے کے ساتھ ہی باطل ثابت کر دیا۔ اسی طرح واقفیہ فرقے نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ایسا ہی دعویٰ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات اور آپ کے روضہ کے مقام کو ظاہر کر کے اور حضرت علی بن موسیٰ رضا کے آپ کے بعد امر امامت سنبھالنے اور آپ کی امامت کی نشانیوں کو ظاہر ہونے اور اس کے ساتھ آپ کے آبائے طاہرین سے نص اور روایات صحیحہ کے وارد ہونے کے ذریعے ان کے قول کے باطل ہونے کو ثابت کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں روایات۔ عمر بن واقد نے کہا، سندی بن شائق نے ایک رات مجھے بلا بھیجا جبکہ میں بغداد میں رہتا تھا۔ مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ تو نہیں رکھتا، اس لیے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی اور کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے بعد میں اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے ابو حفص، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، کیا تم موسیٰ بن جعفر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، خدا کی قسم انہیں جانتا ہوں، اور میرے اور ان کے درمیان ایک عرصے سے دوستی چلی آ رہی ہے۔ اس نے کہا، یا بغداد میں کون لوگ انہیں پہچانتے ہیں جن کی بات معتبر اور قابل قبول ہے؟ میں نے بعض گروہوں کا نام لیا۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ان کو بلا بھیجا اور انہیں حاضر کر دیا گیا جس طرح مجھے حاضر کیا گیا تھا۔ پھر ان سے کہا، کیا تم لوگ ان لوگوں کو جانتے ہو جو موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پہچانتے ہیں؟ ان لوگوں نے ایک گروہ کا نام لیا، پھر انہیں بلا بھیجا، اور یوں صبح تک 50 مرد اس گھر میں جمع ہو گئے جو موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پہچانتے تھے اور ان کی صحبت سے شرفیاب ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، اس کے بعد سندی اٹھا اور اندر چلا گیا اور ہم نے نماز پڑھی۔ اب اس کا منشی ایک لمبا صحیفہ ہاتھ میں لے کر آیا، اس پر ہمارے نام، پتے اور پیشے لکھ لیے، اور اس کے بعد سندی کے پاس چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سندی نکلا اور اس کے بعد میری طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، اے ابا حفص، کھڑے ہو جاؤ۔ پس میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے ساتھی بھی اٹھ گئے اور ہم جیل میں داخل ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابا حفص، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹاؤ۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ پس میں رویا اور میں نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے بعد اس نے اس گروہ سے کہا، ان کو دیکھو۔ پس ایک ایک کر کے سب آگے بڑھے اور آپ کی زیارت کی۔ پھر اس نے کہا، سب لوگ یہ گواہی دیتے ہو کہ یقیناً یہی موسیٰ بن جعفر بن محمد علیہ السلام ہیں؟ سب نے کہا، ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ موسیٰ بن جعفر بن محمد علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک غلام سے کہا، اے غلام، ان کی شرمگاہ پر کوئی رومال ڈال دو اور ان کے جسم کو برہنہ کر دو۔ پس اس نے ایسا ہی کیا۔
پھر ہم سے کہا کیا تم ان کے جسم پر کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہو جس کو تم برا سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہے، اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ اس نے کہا پس تم یہاں سے نہیں جاؤ گے جب تک تم انہیں غسل نہیں دو گے اور میں انہیں کفن پہنا کر دفن نہ کر دوں۔ وہ کہتے ہیں پس ہم وہیں رکے رہے جب تک آپ علیہ السلام کو غسل و کفن دے کر آپ کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا۔ پھر سندی بن شائق نے ان پر نماز پڑھی اور ہم نے آپ کو دفن کیا اور اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ پس عمر بن واقد کہتا ہے کوئی بھی موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، پس تم لوگ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ زندہ ہیں جبکہ میں انہیں دفن کر چکا ہوں؟ عبداللہ سیرافی روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام سندی بن شاہق کے ہاتھوں وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کو ایک تابوت پر اٹھایا گیا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ رافضیوں کے امام ہیں، پس تم انہیں پہچان لو۔ جب آپ کے تابوت کو فوجیوں کے درمیان لایا گیا تو اس کو 4 آدمیوں نے اٹھایا اور یہ آواز دینے لگے آگاہ ہو جاؤ لوگو، جو خبیث کے بیٹے خبیث بیٹے موسیٰ کاظم کو دیکھنا چاہے تو وہ باہر نکلے۔ پس سلیمان بن ابو جعفر اپنے محل سے نہر کی طرف نکلا تو چیخ و پکار اور شور و غل سن لیا۔ اس نے اپنے بیٹوں اور غلاموں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سندی بن شائق موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے پر شور و غل کر رہا ہے۔ پس اس نے اپنے بیٹوں اور غلاموں سے کہا قریب ہے کہ نہر کے مغربی حصے میں بھی اس جنازے کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، پس اگر وہ وہاں سے گزرے تو تم لوگ غلاموں کے ساتھ نیچے اترو اور جنازے کو ان کے ہاتھ سے لے لو، اور اگر وہ منع کریں تو تم انہیں مارو اور انہیں منتشر کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جنازے کو لے کر وہاں سے گزرے تو یہ لوگ ان کی طرف بڑھے اور جنازے کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور انہیں مارا پیٹا اور انہیں منتشر کر دیا۔ جنازے کو ایک چوراہے پر رکھا اور کچھ پکارنے والے یوں پکارنے لگے آگاہ ہو جاؤ، جو شخص طیب و پاک کے فرزند طیب و پاک موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے باہر نکلے۔ پس لوگ حاضر ہو گئے اور آپ کو غسل دیا، حنوط کیا، اور آپ کو تکفین ایک ایسے کفن سے کی گئی جس میں 2500 دینار کی قیمت کی ایک یمنی چادر تھی جس پر پورا قرآن لکھا ہوا تھا۔ پس وہ برہنہ آپ کے جنازے پر آیا اور پیچھے اس حالت میں چلا کہ ماتمی لباس پہنے ہوئے اور گریباں چاک کیے ہوئے تھا، اور قریش کی قبور تک آیا اور آپ کو وہاں دفن کر دیا، اور رشید ہارون کو یہ خبر لکھ کر بھیج دی۔ پس اس نے سلیمان بن ابی جعفر کو یہ لکھا اے چچا، تم نے صلہ رحم کیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ خدا کی قسم جو کچھ سندی بن شائق لعنت اللہ علیہ نے کیا ہے وہ ہمارے حکم سے نہیں کیا ہے۔ محمد بن صدقہ عنبری نے کہا کہ جب موسیٰ کاظم علیہ السلام وفات پا گئے تو ہارون رشید نے طالبیہ کے بزرگوں، عباسی سرداروں اور تمام اہل مملکت اور حکام کو جمع کیا۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جسد کو سامنے کر دیا اور کہا یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں جو طبعی موت مرے ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے لیے مجھے بارگاہ الہی میں توبہ کرنے کی ضرورت پڑے، یعنی ان کو قتل کرنے کی سازش، پس ان کو آ کر دیکھو۔ پس آپ کے شیعوں میں سے 70 آدمی داخل ہوئے اور انہوں نے موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا جبکہ ان پر زخم، زہر یا گلا دبانے کا کوئی اثر نہ تھا، اور آپ کے ہاتھوں پر مہندی کے اثرات تھے۔ پس سلیمان بن ابو جعفر نے آپ کے جسد کو اٹھا لیا اور آپ کے غسل و تکفین کا ذمہ لیا اور آپ کے جنازے میں برہنہ پا اور بغیر امامے کے برہنہ سر چلا۔ علی بن رباط نے کہا کہ میں نے
امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا، ہمارے پاس ایک ایسا مرد ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار زندہ ہیں، جبکہ آپ اس بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وفات پا گئے جبکہ موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں مرے ہیں۔ ہاں، خدا کی قسم، وہ بے شک مرے ہیں اور ان کے اموال تقسیم کیے گئے اور ان کی کنیزوں سے دوسروں نے نکاح کیا۔